رمضان کے حوالے سے مخصوص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پر، وہ نعمت جو کہ غیر مترتبہ ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو ہمارے لیے بھیجا، تاکہ وہ ٹریننگ جو کہ انسان کو تقوی حاصل کرنے کے لیے چاہیے، وہ بدرجہ اتم پورے کنڈیوسیو انوائرمنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ لگے رہے۔ ہم سنتے ہیں نا، روایت میں آتا ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے لوگوں نے اس پر پھپتیاں کسنا شروع کر دی ہے کہ یہ کیسے شیطان وہ انہوں نے جکڑ دیے ہے، شیطان مجھ سے پہلے جکڑ دیے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس چیز کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں مختلف انداز سے لوگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ ایک ایسی یونیک عبادت ہے کہ جو پوری دنیا میں اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں میں امت کا ایک تصور وہ بیدار کرتے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایسا ماحول انسانوں کو دیتے ہیں جس میں اس کو نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں۔ تو موسم بہار میں ہر قسم کے پودے جو ہیں وہ پھل پھول جاتے ہیں اور وہ نشوونما پاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس مہینے میں ہر قسم کی نیکی جس کا انسان میں پوٹینشل ہوتا ہے، وہ نیکی نشوونما پاتی ہے، اور وہ انسان سے باہر آتی ہے، اور وہ مضبوط ہوتی رہتی ہے، اور وہ انسان کے اندر جڑ پکڑ لیتی ہے، اور پھر جتنی بھی سخت موسم آ جائے، جتنی بھی جاڑے کا موسم آ جائے، گرمیوں اور سخت شدت کی موسم آ جائے، تو وہ جڑ اس کی اتنی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ پودا جو ہے وہ پھر کوئی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تقویٰ کو جو کہ پوری زندگی پر محیط ہے، اس کو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی علت کے طور پر بیان کیا ہے کہ یہ روزہ میں نے فرض اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو، تقویٰ کا احساس پیدا ہو، اور یہ تقویٰ انسان کے وجود پر جس طرح حاوی ہوتا ہے، وہ آپ کے اپنی وجود پر اس لیے بھی حاوی ہو کہ پورا ماحول آپ کو سپورٹ دے رہا ہو، آپ کا پورا ماحول کنڈیوسیو ہو جو کہ اس طرف آتا ہو۔ اور یہی بات ہے کہ جو ہماری روایات میں چلی آ رہی ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں نکالتے ہوتے ہیں، تو یہ اسی تصور پہ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہوتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں اجر بہت زیادہ ہے تو زکوٰۃ بذات خود فرض ہے، لیکن وہ فرض اگر اس مہینے میں ادا ہو جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی نزدیک جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں بڑھوتری آ جاتی ہے۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ روزہ ختم ہو جائے اور ہم جیسے ہی وہ شوال کے مہینے میں داخل ہو جائے تو پھر ہم نعوذ باللہ اس روزے کو اگل لیں اور جو بھی ہماری اپنی روٹین ہے اس پہ ہم چلے جائیں۔ نہیں، یہ روزہ جو ہے یہ دراصل تربیت ہے، یہ دراصل ان 11 مہینوں کے لیے جو کہ سال میں چلے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے ہماری تیاری کا ایک مرحلہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو جس امتحان کے لیے بنایا ہے اور ہمیں جس امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس امتحان میں ہمیں بغیر سہارے کے، ہمیں بغیر ہدایت کی نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن کی صورت میں ہدایت بھی نازل فرمائی، اور اس رمضان کی صورت میں تربیت کا سامان بھی ہمارے لیے نازل فرمایا۔ یہ صوم کا جو لفظ ہے، یہ عربی میں جو عرب لوگ ہوتے تھے ان کی چونکہ صحرائی علاقہ ہے، وہ اپنے گھوڑوں کو جب تربیت دیتے ہوتے تھے تو وہ اس گھوڑے کو باندھ دیتے تھے اور اس کو کچھ دن بھوکا اور پیاسا رکھتے ہوتے تھے، اور وہ ان کو کہتے سام الفرس، یہ گھوڑا جو ہے یہ ابھی روزے سے ہے، اس کو ہم تربیت دے رہے ہیں، تو وہ اتنا اس کو تربیت دے دیتے ہوتے تھے کہ وہ دور سفر پہ بھی جانا ان کو ہوتا تھا اور وہ گھوڑے کو 2-3 دن پانی بھی نہ ملتا ہوتا، تو وہ اس کی تربیت اتنی ہو چکی ہوتی کہ وہ ان کو سروائیو کر جاتے، اور اس جو بہت سخت ٹیرین ہے صحرا کا، اس میں ان کے لیے آسانی کا موجب بن جاتے۔ تو اسی طرح یہ اس لفظ میں تربیت کا وہ عنصر جو ہے وہ شامل ہے، یہ لفظ نکلا ہی تربیت سے، تو یہ ہمارے لیے بھی تربیت کا سامان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیک ہونے کے لیے اور اپنے آپ میں ضبط نفس لانے کے لیے اور تقویٰ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک خصوصی پیکیج ہے۔ اگر ہم اس سے جتنا بھی کچھ زیادہ اپنے لیے فائدہ اٹھانا چاہیں اور اس کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے اس کی جتنی بھی برکات ہے وہ ہم اس مہینے میں سمیٹ لیں، کیونکہ